بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین واولیاء امتہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، عظیم المرتبت خواجگان چشت اہل بہشت کے ذکر مبارک کے سلسلے میں شیخ العظم اشرف الاقطاب خواجگاں خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم روحانی تذکرہ، جس کی سماعت سے ہم اپنے آپ کو مشرف کر رہے ہیں، اسی کا یہ تسلسل ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے محفل سماع کے حوالے سے کہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور مبارک میں جو حاکم شہر تھا یا خلیفہ تھا، صراحت تو نہیں ہے اس کے نام کے سیر الاقطاب میں، بہرکف جو بھی حاکم تھا وہاں پر وہ سہروردی سلسلے سے تعلق رکھتا تھا اور سما کا مخالف تھا، اور جو لوگ مخالفین سما تھے، منکرین سما تھے، اس نے حاکم وقت کے کان بھرنے شروع کر دیے اور خواجہ عثمان ہرونی کے متعلق اس کو بدلن کرنا چاہا کہ یہ ہمیشہ قوالی سنتے ہیں اور رقص و سرور میں رہتے ہیں، اس طرح کی باتیں کی گئیں۔ تو تمام علماء کو بادشاہ نے جمع کیا، خواجہ عثمان ہرونی کو بھی بلایا گیا، آپ نے استخارہ فرمایا اور دربار میں تشریف لے گئے۔ لے جانے کے بعد آپ نے نظر ڈالی تمام علماء کے اوپر، تو ان تمام کے سینوں سے تمام جتنا علم تھا وہ سلب ہو گیا، حیران و پریشان ہو گئے اور کہا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کر دیا؟ کہا کہ کہو اب کیا کہتے ہو؟ کہا کہ اب تو ہمارے پاس ہمارا علم ہی نہ رہا، ہم کیا کہیں؟ ہم تو مجبوراً آئے تھے کیونکہ بادشاہ سنتا نہیں اور بادشاہ کے کہنے پر ہمیں حاضر ہونا پڑا۔ ہم آپ کی بزرگی کے قائل ہیں، آپ کے پیروں کے وسیلے سے آپ ہم پر کرم فرمائیے۔ آپ نے ان کے اوپر نگاہ کرم ڈالی، دوبارہ پورا علم انہیں عطا فرمایا۔ جب یہ کہا گیا بادشاہ کی طرف سے کہ حضرت جنید بغدادی نے سما کو ترک کر دیا تھا، آپ نے فرمایا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اخوان میسر نہیں تھے، سننے والے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ نہیں تھے محفل سما کے لائق، لہٰذا انہوں نے ترک کر دیا۔ جبکہ جنید بغدادی کے خلیفہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حضرت ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس سما میں حاضر ہوتے اور بیٹھا کرتے اور ان کے ساتھ سما سنا کرتے اور نعمتوں سے مالا مال ہوتے۔ اور اسی طرح ابو احمد عبدال چشتی کے زمانے میں ان پر اعتراض کیا گیا، وہ واقعات بھی آپ نے سماعت فرمائے ہیں۔ لہذا سلسلہ چشتیہ بہشتیہ کے اندر سما کو ایک خاص مقام حاصل ہے اور ہر دور میں اس کے مخالفین بھی رہے، اعتراضات کرنے والے بھی رہے، ان کے اعتراضات اپنی جگہ رہے، لیکن سما کا فیضان آج بھی جاری ہے، انشاءاللہ تعالی ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ اس کے بعد ایک کرامت شیخ اللہ دیا چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، یہ دیگر ملفوظات میں بھی خواجگان کی ملتی ہے، دلیل العارفین وغیرہ میں بھی اور دیگر کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضور خواجہ اعظم وارث النبی عطائے رسول سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ جا رہے تھے، دریائے دجلہ پر پہنچے، دیکھا کہ وہاں پر کشتی میسر نہیں ہے اور دریا پار کرنا تھا۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے معین الدین آنکھیں بند کرو۔ جب آپ نے آنکھیں بند کی تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ آنکھیں کھولو۔ جب حضور غریب نواز نے آنکھیں کھولی تو بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ دریا کے پار چلا گیا۔ میں نے کہا کہ حضور ہم کیسے آئے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی برکت سے ہمیں اس دریا کے اوپر سے پار کروا دیا اور ہم نے دریا عبور کر یہاں تشریف لائے۔ تو یہ آپ کی کرامات ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا اثر آپ کی زبان مبارک میں رکھا تھا کہ سورہ فاتحہ کے ذریعے آپ تصرف فرمایا کرتے۔ اور ایک واقعہ حضور غریب نواز نے بیان فرمایا کہ ایک شخص حاضر ہوا، ضعیف بوڑھا، کہا کہ کافی عرصہ ہو چکا میرا لڑکا لاپتہ ہے۔ اب یہ مختلف روایتوں میں مختلف تعداد ہے۔ اب یہاں پر تو صاحب سیر الاقطاب نے 40 سال کا عرصہ لکھا ہے، جو کافی طویل عرصہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی لاپتہ ہو جائے 40 سال کے عرصے کے بعد پھر اس کو ڈھونڈ نکالیں یا اس کی دریافتی کرے۔ بعض دوسروں میں 17 سال کا بھی ذکر ہے جو قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔ الغرض سہو کتابت کی وجہ سے
ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ملفوظات میں جو ہے بعض دفعے جو ہے تعداد جو ہے آگے پیچھے ہو جاتی ہے، لوگ اس کو پکڑ کر بڑا ایشو بناتے ہیں. تو قدیم زمانے میں اتنی سہولتیں نہیں تھی، پرنٹنگ کی وغیرہ نقل در نقل ہوتا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ ایک طویل عرصہ گزر گیا، لڑکا لاپتہ ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو ہے وہ آخر میں خواجہ ابوالمعمار عثمانی ہروانی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضور میرا بیٹا لاپتہ ہے، دعا کیجیے تشریف لائے، واپس آ جائے. آپ نے تمام حاضرین مجلس سے کہا کہ اس کے بچے کے واپس آنے کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھو. تمام حاضرین مجلس نے سورہ فاتحہ پڑھی اور آپ نے بھی سورہ فاتحہ پڑھی. اب یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں 700 سال 800 سال پرانے بھی دور میں بھی یہ طریقہ رائج تھا کہ مشکلات کے حل کے لیے پریشانیوں کے وقت فاتحہ پڑھی جاتی اور فاتحہ کا معمول تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو ہے مشکلات کو دور فرماتا اور آسانیاں پیدا فرماتا. لہٰذا آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، اللہ چاہے تو تمہارا لڑکا واپس آئے گا. وہ ضعیف شخص جب واپس آئے، دیکھا گھر کے قریب پہنچے تو دروازے میں لڑکا کھڑا ہوا ہے. بے انتہا اندازہ لگائیے اس باپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. ایک عرصہ گزر گیا جس کا بچہ لاپتہ تھا، لاکھ کوششیں کی نہ ملا، اور ایک ولی کامل شہنشاہ اولیاء اشرف الاقطاب خواجہ عثمان ہروانی کی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی برکت سے وہ بچہ اپنے مقام پر آ گیا، اپنے گھر کو واپس آ گیا. باپ بے انتہا خوش ہوا اور وہیں سے بچے کو واپس لے کر خواجہ عثمان ہروانی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور ختم بوسی کی. بچے نے جیسے ہی حضرت اشرف الاقطاب خواجہ خود عثمان ہارونی کے چہرے مبارک کو دیکھا تو فوراً پکار اٹھا کہ بابا جان یہی بزرگ تھے. تھوڑی دیر پہلے میں ایک ویرانے میں بند تھا جہاں پر جو ہے اجنہ نے اور پریوں نے مجھے بند کر رکھا تھا، اور وہیں پر میں تھا. یہ آئے اور انہوں نے اشارہ کیا تو میری ہاتھ کی ہتھکڑیاں اور پیر کی بیڑیاں کھل گئیں. پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا میرے پیروں پر اپنے پیر رکھو. میں نے اپنے پیر ان کے قدم مبارک پر رکھے. انہوں نے کہا آنکھیں بند کرو. میں نے جب آنکھیں بند کی کہا کہ کھولو. جب میں نے آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو اپنے گھر کے دروازے کے اوپر پایا. اللہ اکبر! کیا شان ہے خواجگان چشت اہل بہشت کی، کیا تصرفات اللہ نے عطا فرمائے ہیں. اللہ رب العزت نے ایسی شان، ایسا مقام، ایسے تصرفات عطا فرمائے ہیں کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. تو یہ خواجہ عثمان ہارون کی بے شمار ایسی کرامات ہیں. تو یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا اور کیا شان تھی. ایک مرتبہ 70 کفار ایک جگہ جمع ہوئے. آدھی رات کے وقت ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم خواجہ عثمان ہارونی کو چل کر آزمائیں گے، اگر وہ آزمائش میں پورے اتریں تو ہم کو کامل سمجھیں گے. اس ارادے سے وہ لوگ مختلف قسم کے کھانوں میں سے ایک ایک مرغوب کھانے کا نام دل میں رکھ لیا اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت نے ان سے دیکھ کر اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا اللہ نے غیب اور راز کو جاننے والا ہے، لیکن وہ جس پر لطف و کرم فرماتا ہے اس کو بھی کچھ بتا دیتا ہے. اور دیکھیں یہاں فرما رہے ہیں، عقیدہ بتا رہے ہیں، حقیقت میں جاننے والا غیب تو اللہ ہی ہے. یہ غلط انداز سے جو ہے علم غیب کے متعلق لوگوں کے اندر غلط فہمی پھیلا کر جو ہے لوگوں کو جو ہے گمراہ کرنے کی جو ہے ناپاک کوششیں کی جاتی ہیں کہ دیکھو یہ عقیدہ رکھتے ہیں غیب کے بارے میں، بزرگان دین جانتے ہو کرتے ہیں. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ حقیقت میں غیب کا علم اللہ ہی کو ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. پورا غیب تو اللہ ہی کے علم میں ہے، ہر چیز کا جاننے والا. لیکن اللہ نے جس کے اوپر روشن کر دیا، جس کو بتا دیا، ہاں محدود طور پر جو علم دیا گیا ہے اسی سے یہ لوگ بیان کرتے ہیں. تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ رازوں کا جاننے والا، غیب کا جاننے والا تو اللہ ہی تعالیٰ ہے، مگر وہ جس پر کرم فرماتا ہے اس کو بھی کچھ بتا ہی دیتا ہے. پھر خادم کو حکم دیا کہ ان کا ہاتھ دھلایا جائے. جب کھانا سامنے لایا بسم اللہ پڑھ کر جو ہے آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کھانے کا لے کر نیچے ایک شخص کے سامنے رکھ دیا. اسی طرح ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور خوان رکھتے جاتے. جس آدمی نے جو کھانا کھانے کے بارے میں سوچا تھا ان خانوں میں وہی کھانا موجود تھا. پوروں نے اپنے دل میں جو سوچ کر آئے تھے کہ ہم یہ کھائیں گے، ہم یہ کھائیں گے، ہم یہ کھائیں گے، تمام لوگوں کے سامنے جو ہے وہی ان کا مرغوب کھانا رکھ کر کہا کہ شکم سیر ہو کر کھاؤ. اور حضرت کی بزرگی اور کرامت کے وہ قائل ہوئے اور اس کے بعد کہا کہ یقیناً ہم نے آپ کی طرح کوئی بزرگ نہیں دیکھا. اور پھر وہ تمام کے تمام جو اتنے کفار تھے مسلمان ہوئے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. اس طرح کی بے شمار کرامتیں جو ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ذریعے جو ہے ظہور میں آئیں. سلطان العارفین حضرت خواجہ خواجہ معین الدین چشتی دنیا و آخرت میں نجات کی کشتی بیان فرماتے ہیں کہ میرا ایک ہمسایہ حضرت پیر دستگیر کے مریدوں میں تھا، یعنی میرا پیر بھائی تھا.
جب وہ مرا تو میں اس کے جنازے کے ساتھ اس کی قبر میں رکھ کر جب لوگ واپس ہوئے تو بیٹھ گیا، مراقبہ میں چلا گیا. تھوڑی دیر کے اندر میں نے دیکھا قبر کے اندر عذاب کے فرشتے پہنچ گئے ہیں. ٹھیک اسی لمحہ پیر دستگیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی تشریف لائے اور کہا کہ یہ میرا مرید ہے، اس کو عذاب نہ دو. فرشتوں نے کہا کہ حضرت آپ کا مرید ہے لیکن یہ عمل آپ کی طرح نہیں کرتا تھا. آپ نے فرمایا نہیں، یہ مجھ سے اپنے آپ کو مجھ سے وابستہ کر لیا ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو. غیب سے آواز آئی کہ لوگوں یہ عثمان ہارونی کا مرید ہے، ہم نے اس کی وجہ سے اس کے اوپر رحم کر دیا اور اس کو عذاب سے بچا لیا گیا. اس طرح حضرت عثمان ہارونی کی دوستی اور ارادت نے جو ہے اس شخص کو عذاب سے محفوظ رکھا ہے. بتانا مقصد یہ ہے کہ اولیاء اللہ سے جو نسبت اور تعلق ہے وہ قبر میں بھی کام آتا ہے، حشر میں بھی کام آتا ہے. یہ اپنے اپنے اعتقادات ہے، کوئی نہیں مانتا ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ ہر کوئی اس چیز کو مانے. جس کی آنکھ روشن ہے، جس کا قلب جو ہے منور ہے، وہ تمام چیزوں کو سمجھ سکتا ہے. اب جو اس کا تعلق ہی نہیں ہے اس روحانیت سے، صوفی ازم سے، تو جو ہے اب اس کے سامنے لاکھ دلیل لیں دیں، لاکھ باتیں کہیں، وہ تو ہر دھرمی پہ رہے گا، مانے گا نہیں کہ یہ کیسا ہوگا، وہ کیسے ہوگا، ایسا کیسا ہوگا. آج تو لوگ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر جو ہے طرح طرح کے جو ہے ویڈیو کلپس بنا کر جو ہے مذاق اڑاتے ہیں کرامتوں کا، اولیاء اللہ کی کرامتوں کا مذاق اڑا کر جو ہے اس کے اوپر شیئر کرتے ہیں اور اپنے یوزرز کو جو ہے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. الغرض یہ نچلے قسم کی نچلے درجے کی حرکت کیا کرتے ہیں. خواجہ عثمان ہارونی کے 4 جلیل القدر خلیفہ تھے. ایک خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز، دوسرے نجم الدین صغرا، تیسرے شیخ سعیدی اور چوتھے شیخ محمد ترک رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا وصال 5 شوال کو ہوا اور آپ کی مزار مبارک جنت المعلیٰ میں مکہ مکرمہ میں ہے، جہاں پر اللہ کی رحمتیں ہمیشہ برستی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ عظیم المرتبت خواجگان کے سلسلے میں ہم تمام کو وابستہ رکھے، ان کے فیوز و برکات سے مالا مال رکھے. آمین ثم آمین.